الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ اور مسلمانوں کی جماعت، علماء کا طبقہ اور ہمارے اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو صحت مند اور خوش و خرم رکھے. آج اتفاقاً یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ میرا دوسرا خطبہ ہے. پچھلے خطبے میں نے کچھ چیزیں شفاعت کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کی تھی. ان میں سے چند چیزیں اگر دہرا دیا جائے یا ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال دی جائے تو وہ تسلسل قائم ہو جائے گا جو پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو شفاعت کی تعریف میں بتایا تھا کہ شفاعت کسے کہتے ہیں. شفاعت یا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو امت محمدیہ کے گنہگار لوگ ہوں گے. متقی لوگوں کو ایک طرف ابھی چھوڑ دیجئے، گنہگاروں کی بات ہے. گنہگاروں کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، ان کی مغفرت ہوگی، ان کی بخشش ہوگی اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ العزیز جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عمل کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. پہلی وہ قسم تھی جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اچھے لوگ ہو، صالح ہو اور ان کا عمل ایسا ہو کہ وہ اپنے عمل سے ہی جنت میں چلے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ تھے جو کتنا ہی اچھا عمل کر لے، جو کتنا نیک عمل کر لے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے اور جو سمجھ میں آئے وہ سب کی ساری اچھائیاں کر لیں، لیکن ان کا سارا عمل بیکار ہوگا اور ان کا عمل کسی کام کے آنے والا نہیں ہوگا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے. 20 کے لوگ جو بچتے ہیں جو مسلمان ہوں گے اور مسلمان کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل اچھا بھی ہوگا اور خراب بھی ہوگا. اچھے عمل پر ان کو جزا بھی ملے گی اور برے عمل پر ان کو سزا بھی ملنے والی ہے. یا ان کے درجات پہلے لوگوں کے مقابلے میں اس سے بہت نیچے کے ہوں گے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہوگی یا پھر اللہ تبارک و تعالی جن کو شفاعت کی اجازت دے گا ان کی سفارش کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ایک اور چیز میں نے آپ کے گوشے گزار کی تھی، وہ کیا تھا کہ دنیا میں
ایک آدمی عمل کرتا ہے، بہت اچھا عمل کرتا ہے، لوگ جو اس کے عمل کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ عمل اس کا دکھاوے کا ہوتا ہے. چاہے وہ میں نے 3 قسم کے لوگوں کو اس میں بھی بیان کیا تھا کہ شہید ہوگا، عالم اور قاری ہوگا اور دولت مند ہوگا. اور تینوں کی تفصیل میں نے بتائی تھی، آپ کے گوشے گزار کی تھی کہ پہلا وہ شہید ہوگا جو دکھاوے کے لیے جنگ کرتا ہوگا، جو دکھاوے کے لیے میدان میں جاتا ہوگا یا کافروں سے یا ان لوگوں سے جو غیر مسلم ان سے لڑائی کرتا ہوگا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو جائے گا. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب روز قیامت اس کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکھاوے کے عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. دوسرا وہ عالم ہوگا جو اس لیے عالم بنا یا اس لیے اپنے علم کا اظہار کرتا رہا ہوگا کہ لوگ اس کو عالم کہیں، لوگ اس کو قاری کہیں، تو اس کے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا وہ دولت مند یا مالدار آدمی ہوگا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنی فیاضی دکھاتا ہوگا، اپنی سخاوت دکھائے گا اور خوب خرچ کرے گا. کہیں صدقہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کہیں دیگے لگوا رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور سب وہ فی سبیل اللہ کے نام پر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل بھی مقبول نہیں ہوگا اور ایسے لوگ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اب اس کے بعد آئیے کہ وہ کیا منظر ہوگا، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے نصیب ہوگی، کون کون سے وہ لوگ ہوں گے اور ان کا ایمان کس درجے تک پہنچا ہوگا. اور جب سنیں گے تو یقیناً آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے امت سے شفقت ہے، جو محبت ہے، اس کو جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت محمدیہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور عزیزوں، روز قیامت جب بالکل افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو پہچانتا ہی نہیں ہوگا. یہ کہاوت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، اور حقیقت میں کوئی نہیں پہچانے گا. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی آدمی کو یا گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دوسرے لوگ کس طرح اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. وہاں پہ جب قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سرما لگانے والی جو سلائی ہوتی ہے یا کانٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کے برابر سورج آ جائے گا. مختلف روایات میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اس گرمی کی تمش اور اس منظر وہاں کے جو منظر ہوگا اس سے لوگ اتنا پریشان ہوں گے کہ سوچیں گے کسی طرح یہاں سے نجات ملے اور کسی طرح یہاں سے ہم کو چھٹکارا ملے تو ہم لوگ تھوڑا آرام ملے. روز قیامت جب افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ اس تلاش میں ہوں گے کہ کوئی ان کی رہبری کرے، کوئی ایسا مل جائے کہ ان کے سائے تلے لوگ جمع ہو جائیں اور ان کی شفاعت کر دے، ان کی گناہوں کی بخشش کرا دے، ان کو کسی طرح راحت دلا دے. اور آدمی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا. کوئی تو ہو جو ان کی مدد کرے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب انسانوں کا سردار ہوگا. قیامت کے دن جب لوگ تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے، کوئی ایسا انسان مل جائے یا کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی شفاعت سے، جس کی محبت سے، جس کو پکڑ کر کسی طرح اس مصیبت سے نکلا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں انسانوں کا سردار ہوں گا. یعنی آدم علیہ السلام گزر گئے، ان سے پہلے وہ نہیں سردار ہوں گے. نوح علیہ السلام گزر گئے، وہ سردار نہیں ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام گزر گئے اور دوسرے انبیاء دیگر گزر گئے، وہ سردار نہیں ہوں گے. نبیوں کے اور لوگوں کے، انسانوں کے سردار کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سردار ہوں گا، لیکن اس بات پر مجھے فخر نہیں ہے. اس بات پر مجھے فخر نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن سردار ہوں گا.
آج جو عالم ہے اگر کسی کو مرتبہ مل جائے, کسی کو عہدہ مل جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنیت کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے. اور اس میں فخر کی بات ہے, حمد کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہوگا. حمد کا جھنڈا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا ہوگا, الہام کیا گیا ہوگا. وہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ وہ کلمات میں نے کبھی سنے نہیں. ایسے کلمات, تعریفی کلمات جو میں نے کبھی نہیں سنے, وہ کلمات کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس میں بھی کوئی شیخی نہیں ہے اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے, اس میں بھی مجھے فخر کی بات نہیں ہے. قیامت کے روز میدان محشر میں سب لوگ ایک مقام پر کھڑے ہوں گے. میدان محشر میں سب لوگ ایک مقام پر کھڑے ہوں گے. سورج ایک میل آپ سمجھ سکتے ہیں, ایک میل کتنا ہوتا ہے, لگ بھگ 2.5 کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ اوپر ہوتا ہے. اگر 2.5 کلومیٹر اوپر سورج آ جائے تو ہم اس کی تپش کو, اس کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا عالم ہوگا, آپ تصور کر سکتے ہیں اس کو. دوسری روایت میں ہے کہ سرما کی جو سلائی ہوتی ہے, جو کانٹی ہوتی ہے, اس کے برابر سورج آ جائے گا. سرما کی کانٹی کتنی بڑی ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہوں گے اتنی بڑی. ہمارے سر کے بالکل اوپر اگر سورج آ جائے تو ہم اس کی گرمی کو یقیناً برداشت نہیں کر سکتے. ایسے عالم میں لوگوں کا کیا عالم ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں. آسمان سے چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی. یہ بھی آپ دنیا کے اندر بھی اس کا نظارہ کرتے ہیں. کبھی کبھی جب بجلی کڑکتی ہے اور بڑی تیز کڑکتی ہے تو ہماری ڈر کا جو عالم ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. اچھے لوگ ایک سیکنڈ کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے ہل جاتے ہیں, اور اگر زور سے ہوتی ہے تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. سورج کی اس قدر گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. آپ اس کا بھی تصور بہت اچھے سے کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی گرمی کے موسم میں اور سورج اتنے قریب ہو تو پسینے میں کہاں تک جو ہے ڈوبا رہ سکتا ہے. بالکل آسانی سے تصور کر سکتے ہیں. یہ دنیاوی معاملات میں ہم اس کو تجربہ کر چکے ہیں, سارے لوگ اس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. نبیوں اور نیک لوگوں مومنوں کو صرف تلوے تر ہوں گے یا جو ہے اتنے بھیگے ہوں گے. آپ پیر کا تلوا بھی جانتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ عام مومن اپنے گناہوں کے حساب سے کوئی ٹخنے تک, کوئی زانوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی گردن تک پسینے میں شرابور ہوگا. اور اس عالم میں اتنا پریشان ہوں گے لوگ, اتنا پریشان ہوں گے کہ تلاش کریں گے کوئی بندہ مل جائے تو ہم لوگ اپنی سفارش کروا کے اپنا راستہ کسی طرح یہاں سے نکالیں اور ہم کو کچھ آرام ملے. کفار جو ہوں گے, جو کافر ہوں گے, غیر مسلم ہوں گے, پسینے میں پورا کا پورا ڈوبے ہوں گے. اور ان کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک دن کی پریشانی, جو اس دن حساب کتاب کی پریشانی ہوگی, وہ 1000 سال کے برابر محسوس کریں گے. 1000 سال اگر کوئی آدمی مسلسل پریشانی میں رہے تو اس کا کیا عالم ہوگا, اس ایک دن میں اس کو ایسا ہی محسوس ہونے والا ہے. ایسے عالم میں جب جو ہے سارے لوگ پریشان ہوں گے, چاہے وہ مومن ہو, مسلمان ہو, کلمہ گو ہو اور غیر مسلم ہو, سارے لوگ جب پریشانی کے عالم سے گزر کے ڈھونڈتے جائیں گے کہ کسی کو پکڑا جائے, کسی سے سفارش کرایا جائے, تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ پہلے نبی ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس دنیا میں سب سے پہلے بھیجا. اس دنیا میں آنے والے آپ سب سے پہلے انسان ہیں, آپ ہماری سفارش کر دیجیے. لوگ جب ان کے پاس جمع ہو کر جائیں گے تو لوگ ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے اور ان سے اپنی سفارش کی درخواست کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا ایک
ایک گناہ یاد آئے گا اور وہ معذرت کر لیں گے۔ وہ کون سا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے؟ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، ایک درخت سے کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا اور ان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے اور اسے سفارش کے لیے کہیں گے، ان کو اپنی گناہیں یاد آئیں گی اور اس کے بعد معذرت کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، حضرت نوح کے پاس چلے جائیے، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے وہی درخواست کریں گے کہ آج ہماری آپ سفارش کر دیجئے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے، ہم کسی طرح اس سے نجات حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کسی طرح آرام کی زندگی پانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنا وہ گناہ یاد آئے گا جو انہوں نے دنیا کے اندر سرزد ہوا تھا، وہ بھی معذرت کر لیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے سب سے لاڈلے نبی ہیں اور رسول ہیں، اللہ کے سب سے لاڈلے ہیں، سب سے پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، تو آپ لوگ ان کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کی سفارش کر دیں گے۔ لوگ سوچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کی، حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش نہیں کی، چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کر ہی دیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے جب کہیں گے تو ان کو بھی اپنا وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے دنیا کے اندر سرزد ہوا تھا، اور وہ بھی معذرت کر لیں گے اور وہ کہیں گے آپ مجھ سے یا میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی سفارش کروں، آپ لوگ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، وہ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات تک کی ہے اور یہ خصوصیت اور نبیوں کو حاصل نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، ان کے پاس جائیے، وہ ضرور آپ کی سفارش کر دیں گے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی درخواست کریں گے جو پچھلے اور انبیاء سے کر چکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، ان کو بھی اپنا وہ گناہ یاد آ جائے گا جو ان سے دنیا کے اندر سرزد ہوا تھا، اور پھر وہ کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں سفارش کروں، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، وہ روح اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا، آپ لوگ چلے جائیے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی وہی درخواست کریں گے جو پچھلے تمام انبیاء سے کر چکے ہیں، ان کو بھی اپنا وہ گناہ یاد آ جائے گا جو ان سے دنیا کے اندر سرزد ہوا تھا، چنانچہ وہ بھی معذرت کر لیں گے اور معذرت کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں آپ کی سفارش کروں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ چنانچہ لوگ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم پچھلے فلاں انبیاء کے پاس گئے اور انہوں نے ایسے معذرت کی، فلاں نے فلاں کے پاس بھیجا، فلاں نے فلاں کے پاس بھیجا، فلاں نے فلاں کے پاس بھیجا، کوئی آج ہم کو نجات دلانے والا نہیں ہے، کوئی ہم کو ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرا مقام ہے، یہ میرا مقام ہے، میں آج آپ لوگوں کی سفارش کروں گا۔ چنانچہ وہ سارے لوگوں کی بات جب سن لیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائیں گے اور اجازت طلب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، ان کو اجازت ملے گی اور ان سے کہا جائے گا اے محمد
اپنی بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی۔ آج جو کچھ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر کسی کو دنیا کے اندر یہ چیز مل جائے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، آپ کی بات بھی مان لی جائے گی، آپ کی سفارش بھی قبول کر لی جائے گی، آپ جو کہیں گے ساری بات سنی جائے گی۔ ہم اور آپ رہیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، یقیناً اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، اور یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے کہ ہر آدمی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ رہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے والد کو بخش دے، میرے فلاں کو بخش دے، میرے فلاں کو بخش دے، تاکہ میرے گھر والے آج جنت کے اندر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دی جاتی ہے اور ان سے تمام بات ہو جاتی ہے، ان کی بات قبول کرنے کا کہا جاتا ہے، سفارش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، سفارش کریے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی سب سے محبوب بیوی میں سے کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب دوستوں میں سے کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بعد جو درجات ہیں آپ سارے لوگ جانتے ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اور جو ہے صحابہ کرام، ان کا کسی کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کو بخش دو۔ میری بیٹی جو مجھے محبوب ترین ہے اس دنیا کے اندر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں۔ نام لیتے ہیں کس کا؟ کس کے لیے کہتے ہیں؟ اس امت کے لیے، ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے اللہ، میرے رب، میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں، میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں، انہیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ اس عذاب سے نکل جائیں اور اس عذاب سے نکل کر جنت میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جائیے ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کے دل میں ایک جو کے برابر، جو سارے لوگ جانتے ہیں آپ لوگ، ایک جو کے برابر ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال لائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور وہ ایسے تمام لوگوں کو جن کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے، ان سارے لوگوں کو نکال لاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے حضور پھر آتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور وہی کلمات جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتا ہے، ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اے محمد سر اٹھائیے، اپنی بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر نہیں کہتے ہیں، پھر حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یا جو ہے جتنے صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے اب لڑ جھگڑ کر یا جیسے بھی اسلام کو یہاں تک پہنچایا اور ہم تک اور آپ تک پہنچا، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کے لوگ جو جہنم کے اندر ہیں ان کو اس جہنم سے نکال دے تاکہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ میں جو، اور اس کے بعد دوسری بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ ایسے تمام لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم کی آگ سے نکال لاتے ہیں، اور آ کر پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ابھی اپنی امت کے لیے بھرا نہیں ہے کہ سارے لوگ نکل گئے، ابھی بھی ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ کچھ اور لوگ جہنم میں ہیں جو کلمہ گو ہیں۔
پھر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، انہی کلمات کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اپنی بات کہیے اور شفاعت کریے، جو بھی آپ مانگیں گے، جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ تیسری بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، تیسری بار میں بھی وہی بات کہتے ہیں، یا رب امتی امتی، میرے رب میری امت کے لوگ جو جہنم میں انہیں نکال دے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر ان لوگوں کو جن کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم، غور کریے گا، ایک رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم، اگر ایک رائی کو 3 ٹکڑا کر دیا جائے تو آٹومیٹک 4 ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے گا، اتنا اگر ایمان ہے ان کو بھی نکال لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام لوگوں کو نکال لاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں شفاعت کے تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی موقع ملا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ انہ هو الغفور الرحیم۔